نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم۔ معزز قابل صد تعظیم و تکریم سامعین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعض روافض اس آیت مبارکہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، خلافت، امامت کو ثابت کرتے ہیں اور پھر اسی آیت مبارکہ کو لے کر اسے اپنے کلمے کا جز بناتے ہیں، جس طرح کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ان کا کلمہ وہ نہیں ہے جو ہمارا کلمہ ہے، لیکن اپنے کلمے کے اندر جو وہ اضافہ کرتے ہیں اس اضافے پر دلیل یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے آپ ان صاحب کی گفتگو سنیں، پھر میں اپنی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ یہ کلمہ آپ نے کہاں سے لیا؟ بھائی ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں، لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو، اگر لڑنا ہے تو اللہ کے قرآن سے لڑو۔ تین لفظ، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا ورسولہ، اس کا رسول ولی، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ لیکن جب میرے مولا کی باری آئی، اللہ نے اتنا لمبا قصیدہ پڑھ دیا۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ بھی تمہارا ولی ہے جو صاحب ایمان بھی ہے، جو نماز بھی قائم کرتا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اللہ نے علی کی فضیلت میں تین کلمے بیان کیے، ہم نے بھی اللہ کی اطاعت میں تین کلمے پڑھ لیے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے اندر غور کریں، فکر کریں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتے بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اسی طرح حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمہارے ولی ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف ہے اور ایک روافض کا موقف ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد کیا ہے کہ تمہارا اللہ ولی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست ہے، اور اسی طرح وہ ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے مد مقابل اگر دیکھا جائے تو روافض کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر نمبر ایک تمہارا ولی اللہ ہے، نمبر دو تمہارا ولی رسول ہے، اور نمبر تین تمہارا ولی مددگار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ اس آیت مبارکہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے ان کی ولایت، امامت، خلافت کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر اپنے کلمے کے اندر یہ تین جز بڑھا دیتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، گویا کہ ہم نے تیسرے حصے سے مراد عام مومنین لیے اور انہوں نے اس حصے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا۔ لہٰذا بات اچھی طرح سمجھنی ہے، دھیان کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ولی کے معنی کیا ہیں؟ ولی کا معنی مددگار ہے، ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی حمایتی ہے، ولی کا معنی نصرت کرنے والا ہے، لیکن کہیں ولی کا معنی یہ نہیں ملتا کہ اس سے مراد امام لیا جائے، اس سے مراد خلیفہ لیا جائے،
تو لہٰذا اگر صرف لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا موقف درست ثابت ہوتا ہے کہ اس سے امامت خلافت مراد ہی نہیں لی جاتی، بلکہ اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ ولی، دوست، مددگار۔ اور اسی طرح اگر اس آیت مبارکہ سے پہلی والی آیات کو دیکھا جائے، اس سے بعد والی آیات کو دیکھا جائے، جنہیں علمی زبان کے اندر سیاق و سباق کہتے ہیں، اور آیت مبارکہ کے معانی کو اور اسی طرح آیت مبارکہ کی تشریح کو سمجھنے کے لیے آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ آیت کا جو سیاق و سباق ہوتا ہے اس اعتبار سے اس آیت کی وضاحت اور تشریح کی جاتی ہے۔ لہذا اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے اور اس کے بعد یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہے کہ وہ تمہارے ولی اور دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے ولی، دوست، مددگار، نصرت کرنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی ذات ہے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نمبر 3 ایسے ایمان والے جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے، لیکن ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جس روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر حالت رکوع میں تھے کہ ایک سائل نے آواز لگائی، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس سائل کو دے دی۔ لہٰذا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ سے مراد ہیں، اس لیے کہ آیت مبارکہ میں ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، رکوع کی حالت کے اندر جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رکوع کی حالت کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کو انگوٹھی دی تھی، لہٰذا اس سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ تو ان کی اس روایت کا جواب بھی سماعت کر لیجئے کہ وہ جو روایت ہے وہ سندن ضعیف ہے، اس کی اسناد کے اندر تمام غالی قسم کے راوی موجود ہیں، اور بعضوں نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت لکھا ہے۔ لہٰذا جو روایت موضوع ہو، من گھڑت ہو، اس سے عقیدہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کی جو معتبر کتابیں ہیں، صحیح بخاری کو دیکھ لیا جائے، صحیح مسلم کو دیکھ لیا جائے، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے، تو اس سے اس کے من گھڑت ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ، یہ روایت موضوع من گھڑت ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ہم اپنی تفاسیر کو دیکھیں، چونکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے تو قرآن کریم کی جو تفسیر ائمہ تفاسیر نے کی ہے تو وہ ہمیں مراد لینی چاہیے، وہ ہمارے نزدیک معتبر ہوگی۔ تو تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، اس کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس سے مراد عام مومنین ہیں، اس سے مراد سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے اندر صیغے جو ہیں وہ جمع کے ہیں، یقیمون الصلاۃ جمع کا صیغہ، ویؤتون الزکاۃ جمع کا صیغہ، لہٰذا جب جمع کا صیغہ ہے تو عام مومنین مراد ہوں گے۔ اگر صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے تو صیغہ واحد کا ہوتا، جب صیغہ واحد کا نہیں ہے، صیغہ جمع کا ہے، لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد عام مومنین ہیں، اور مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے۔ لہٰذا اس کی بدولت اور اس آیت مبارکہ کو لے کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، امامت، خلافت ثابت کرنا درست نہیں، اور اسی طرح اس آیت کی بدولت اپنے کلمے کو بڑھانا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر یہی معنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیتے تو یہ آیت مبارکہ ان کے بھی سامنے تھی، لہٰذا وہ خود اس کا اعلان فرماتے کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر میری خلافت، امامت، ولایت کو ثابت کیا ہے، لہٰذا میری بیعت کی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خود بیعت نہ کرتے، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نمازیں نہ پڑھتے،
لہٰذا جب ان کی بیعت کی ہے، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھی ہیں، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی کی ہے اور ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ لہٰذا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت مبارکہ سے یہ والا معنی مراد نہیں لیتے تھے۔ اگر یہ والا معنی مراد لیتے تو خود اس کا اعلان کرتے اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو مانتے۔ لیکن اگر اس خلافت کے اجماعی نظام کو دیکھا جائے کہ جس کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چوتھی ہے، اس سے پہلے 3 خلفاء گزرے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اسی طرح تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی۔ لہذا جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اس اجماعی خلافت کے نظام کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس قسم کا دعویٰ کیا اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو قبول کیا۔ تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ اپنے استدلال کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صیغے جمع کے ہیں، اور اسی طرح کسی مفسر نے بھی اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نہیں لیا۔ لہذا اس کی وجہ سے ان کی ولایت، امامت، خلافت ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے کلمے کا جز بنایا جائے۔ کلمہ صرف ایسا ہے کہ جس کے 2 جز ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اندر توحید ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رسالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ لہذا اس کلمے کو نہ بڑھایا جائے کہ ایمان کے لیے یہ کلمہ ضروری قرار دیا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو جو تسلیم کرے گا وہ مسلمان ہے، جو تسلیم نہیں کرے گا اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور باقی ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا پیر سمجھتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم انہیں خلیفہ مانتے ہیں، لیکن جو ان کا نمبر بنتا ہے اسی نمبر پر انہیں رہنے دیا جائے، انہیں اس سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ بلکہ بعض اوقات یہ لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر لے جاتے ہیں اور بعض اوقات خدائی درجہ دینے لگتے ہیں۔ لہذا ہمارے عقائد ایسے نہیں ہیں، ہمارے وہ امام ہیں، پیر ہیں، ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور انہیں خلیفہ راشد اور 4تھے نمبر کا خلیفہ مانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔